بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ فرعون نے جب مصر کے جادوگروں کو بلایا اور ان کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تو جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں ڈال دی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں ڈالیں تو وہ سانپ کی مانند میدان میں رینگنے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو خدا کے حکم سے اپنا عصا میدان میں ڈالا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا میدان میں ڈالا تو وہ تمام سانپوں سے بڑا سانپ بن کر میدان میں دوڑنے لگا اور اس نے تمام جادو کو نکل لیا۔ وہ جدھر جدھر گیا وہاں جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں صرف رسیاں اور لاٹھیاں بن کر رہ گئیں۔ جب جادوگروں نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جادو کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا معاملہ ہے۔ انہوں نے اس مظاہرے سے خدا کی معرفت حاصل کر لی اور انہوں نے اسی وقت اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ جیسے ہی جادوگروں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو فرعون کو بہت غصہ آیا کیونکہ یہ فرعون کی کھلی شکست تھی۔ انہوں نے جادوگروں کے لیے مصر کی سزا کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جادوگروں کو کہ دونوں حصوں کو یعنی ان کے ہاتھ کو ان کے پاؤں کو دونوں حصوں سے کاٹ دیا جائے اور ان کو تڑپایا جائے اور اس کے بعد انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے۔ لیکن یہ صورتحال پیش آتے ہی، یہ بات سنتے ہی جادوگر گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان دلائل پر تمہیں ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ناظرین غور کیجئے، جادوگروں کے سامنے ایک طرف تو فرعون تھا اور دوسری جانب دلیل، اور ایک سچے انسان کے لیے وہی چیز اہم ہے کہ وہ دلیل اور شخصیت کے مقابلے میں دلیل کو اہم سمجھے اور شخصیت کو رد کر دے۔ ہمارے لیے اس قصے میں یہ پیغام ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی ایسی دلیل ہو، کوئی ایسی بات ہو جو ثابت شدہ ہو اور جس دلیل کو رد کرنے کے لیے یا اس کی تردید کے لیے کوئی ایسی جوابی دلیل موجود نہ ہو تو ہم پر لازم ہے کہ ہم شخصیت کو چھوڑ دیں اور دلیل کو لے لیں، کیونکہ جن لوگوں نے دلیل کو اہم سمجھا ہے وہ کامیاب اور کامران ہوئے ہیں۔ اس لیے ناظرین ہم پر لازم ہے کہ جب ہمارے پاس کھلی دلیل ہو اور حجت تمام ہو چکی ہو، کہیں کمی بیشی نظر نہ آ رہی ہو تو ہم شخصیت کو ہم نہ سمجھیں بلکہ دلیل کو